पॉम कोर्ट होटल का नाइट क्लर्क एक बूढ़ा नेग्रो था। हम वहां पहुंचे तो रात के 2:20 हुए थे। पैराडाइज सिटी जाते हुए हमें एक शबीना क्लब के बाहर एक कार खड़ी नजर आई, जिसकी पिछली सीट पर गोल्फ की छड़ियों का एक बैग रखा था। मैंने रेवेंडो को भेजकर वो बैग उठवा लिया, उसकी छड़ियां वहीं छोड़ दी और अपनी राइफल बैग में डाल दी। हमें दूसरी मंजिल पर एक डबल रूम मिल गया। हमने रजिस्टर में अपने नाम फर्जी लिखे। इससे पहले हम इंपीरियल होटल और जेर तामीर बिल्डिंग को भी एक नज़र देख आए थे। अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने फुटपाथ के साथ साथ कारों की एक कतार पार्क थी। ट्रैफिक के हुजूम की वजह से हमारी कार बहुत आहिस्ता चल रही थी। इधर से गुजरते हुए मैंने एक ब्यूक कार में 2 आदमी बैठे देखे। इमारत के बैरूनी दरवाजे के सामने कोई निगरानी करता नजर नहीं आ रहा था। बिल्डिंग के दाईं जानिब तामीराती मकासद में काम आने वाली एक क्रेन खड़ी थी। उसका लंबा आहनी बाजू बिल्डिंग की आखिरी मंजिल तक जा रहा था और ठीक छत के ऊपर था। मैं क्रेन से छत पर जाऊंगा, मैंने कहा। नहीं जा सकोगे, रेमेंडो ने हैरत से कहा। ये क्रेन 20 मंजिल ऊंची है, मगर मैं इसी तरफ से जाऊंगा। तुम समझते हो कि सोवंटो के आदमियों को इसका ख्याल नहीं आया होगा? जरूर आया होगा। तो फिर वो क्या करेंगे? एक या दो आदमी यहाँ खड़े कर देंगे कि कोई क्रेन के करीब न जा सके। मैं और तुम मिलकर उनसे निमट लेंगे, फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये शेख चिल्ली का ख्वाब है जवान, तुम कभी ऊपर नहीं पहुंच सकोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाकी रास्ता खामोशी से तय हुआ। कमरे में आकर मैंने रेमंडो से कहा, हम अपना काम कल रात अंजाम देंगे, तब तक गार्ड्स और भी ज़्यादा बेफिक्र हो जाएंगे। काम मुश्किल ज़रूर है, मगर किया जा सकता है। इसके बाद मैंने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर लेट गया। जब तक रेमंडो नहा कर आया मैं सो चुका था। फिर आँख खुली तो वो मुझे झंझोड़ कर जगा रहा था। दूसरी सुबह हो चुकी थी और वो कह रहा था, ज़रा सुनो, रेडियो पर क्या खबर दी जा रही है। कमरे में रेडियो की आवाज़ आ रही थी। जो कुछ कहा जा रहा था उसने मुझे चौंका दिया। मिस्टर बिल हार्टले का दावा है कि वो इस हलाकत के ऐनी शाहिद हैं। जब पुलिस मिस्टर हार्टले की रिपोर्ट पर वहां पहुंची तो वो लाशें गायब हो चुकी थीं, जिनके बारे में मिस्टर हार्टले का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखी थीं, और वहां ऐसी कोई अलामत या सबूत नहीं था जिससे जाहिर हो कि यहाँ किसी को हलाक किया गया है। पुलिस अगरचे मजीद तहकीकात कर रही है, मगर चीफ टेरिल ने ख्याल जाहिर किया है कि ये कोई मजाक भी हो सकता है। मिस्टर हार्टले इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। मिस्टर हार्टले, तुम्हारा कहना है कि तुम परिंदों को देखने के शौकीन हो और अक्सर साइप्रस दलदल के इलाके में अलग सुबह जंगली जिंदगी का जायजा लेने जाते हो। क्या ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, मुझे परवाह नहीं कि पुलिस क्या कहती है। मैंने खुद इस वारदात को देखा है। मैं अपनी दूरबीन के साथ एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था और मैंने उन दोनों को। एक मिनट मिस्टर हार्टले, क्या तुम उन दोनों का हुलिया बता सकते हो? जरूर, मैंने पुलिस को भी बताया था। वो एक मर्द और एक औरत थे। मर्द देवकामत था, कम से कम 7 फुट लंबा, दुबला पतला। उसने सियाह पतलून पहन रखी थी। औरत बहुत खूबसूरत सुर्ख बालों वाली थी। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। उसके बारे में जो खास बात मैंने देखी वो ये थी कि उसके बाल कटे हुए थे। वो भाग रहे थे। तुम उनसे कितने फासले पर थे? शायद 500 गज के फासले पर। मैं अपनी ताकतवर दूरबीन से देख रहा था। वो साहिल के साथ साथ भाग रहे थे। क्या तुम्हें ये तासुर मिला कि वो किसी से बचकर भाग रहे हैं? जी हाँ, वो बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे और जान तोड़कर भाग रहे थे। फिर क्या हुआ? इन्हें गोली मार दी गई। सिर्फ 2 फायर हुए। पहली गोली औरत के लगी, ठीक उसके सर में। वो मुर्दा होकर उमड़ती हुई लहरों में गिरी। मर्द उसे देखने झुका तो दूसरा फायर हुआ। ये गोली भी सर में लगी, मर्द के सर में। वो मुंह के बल औरत पर गिर पड़ा। बड़ा दर्दनाक मंजर था। फिर तुमने क्या किया? क्या तुमने कातिल को देखा? नहीं, मगर फायर की आवाज़ से लग रहा था कि वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था। मैं खौफजदा हो गया। लहरें तेज़ी से चढ़ रही थीं। 5-6 मिनट के बाद मैं दरख्त से उतरा। फ़ोन तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। वो लोग जल्द ही आ गए। मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां उन दोनों को गोली मारी गई थी, मगर तब तक मद्दोजिज़र का पानी चढ़ आया था। लाशों का कोई नामो निशान नहीं था और न ही कदमों के निशानात वगैरह थे। अब पुलिस ये समझती है कि मैं पागल हूँ और झूठ बोल रहा हूँ। मैंने रेडियो बंद कर दिया। मैंने तो पहले ही खबरदार कर दिया था, रेमेंडो ने अफसुर्दगी से कहा। मैं तो उसे पहले ही खो चुका था। मेरा दिल भी बहुत रंजीदा था, मगर अब मुझे एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा मौजूद थे। कुछ देर के बाद एक नेगरू लड़का कॉफ़ी लेकर आया। मैंने उससे पूछा, $5 कमाना चाहते हो? ज़रूर, क्यों नहीं।
لڑکے نے غور سے مجھے دیکھا۔ یہاں قریب ہی کوئی کھیلوں کی دکان ہے؟ جی ہاں، اس بلاک کے آخر میں ہے۔ مجھے ایک شکاری چاقو کی ضرورت ہے، بلکہ دو کی۔ ان کی قیمت غالباً $30 فی عدد ہوتی ہے۔ اگر تم لا دو تو تمہیں $5 دوں گا۔ بہت اچھا جناب۔ میں نے ریمنڈو کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنے $200 میں سے $100 کا نوٹ لڑکے کو دے دیا۔ لڑکا چلا گیا تو ریمنڈو نے مجھ سے پوچھا، شکاری چاقو کس لیے؟ چاقو بہت خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، میں نے کافی پیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے اپنے تصور میں لوسی کی تدفین کر دی۔ کچھ دیر تک اس کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا رہا، پھر زندگی کا یہ باب ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا۔ اور کئی باتیں تھیں جن کے بارے میں مجھے سوچنا تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اب زندگی میں وہ کبھی مجھے یاد آئے گی۔ میں اور ریمنڈو اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے سوچ رہے تھے۔ جب ساونٹو مر جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ تمہارا خواب ہے جوان، کاش میں تمہیں اس کا یقین دلا سکتا۔ وہ بولا، جواب نہیں دینا چاہتے تو مت دو، لیکن بیکار باتیں مت کرو۔ میں نے کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر ساونٹو مر گیا تو میں کاراکاس میں اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو تمہاری بیوی اور بچے ہیں؟ ہاں، 4 بچے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی۔ ٹیموٹو مر گیا، ساونٹو بھی مر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال سے لوپیز باس بن جائے گا، اور تو کوئی ہے نہیں۔ ریمنڈو نے جواب دیا۔ وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ قدرے بے وقوف مگر صلح جو آدمی ہے۔ کیا وہ تمہارا خیال بھی کرے گا؟ مجھے اس کے خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میرے پاس ایک فارم ہے، میری بیوی اس کی نگہداشت کرتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ مل کر کام کروں گا تو گزر اوقات ہو جائے گی۔ گویا تمہارے پاس کچھ ہے جس کے بارے میں منصوبہ بندی کر سکو۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ریمنڈو میرا مطلب سمجھ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ریوالور نکالتے ہوئے ریمنڈو کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر آنے والا وہ نیگرو لڑکا تھا جو شکاری چاقو لے کر آیا تھا۔ میں نے انہیں چیک کیا، لڑکے کو اس کا انعام $5 دیے، پھر اس سے کہا کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد سینڈوچز اور بیئر پہنچا دے۔ وہ چلا گیا تو میں نے ریمنڈو سے پوچھا، تم چاقو چلانا جانتے ہو؟ تم سے کہیں زیادہ بہتر چلا سکتا ہوں جوان۔ ریمنڈو مسکرایا۔ میں چاقو ہاتھ میں لے کر پیدا ہوا تھا، اور تب میں نے اس سے وہ سوال پوچھا جو اس وقت سے میرے ذہن میں چبھ رہا تھا جب سے میں نے لوسی کے مرنے کی خبر سنی تھی۔ وہ لوگ لاشوں کا کیا کریں گے؟ تمہاری بیوی کو دلدل میں پھینک دیا جائے گا، اور ٹیموٹو کی لاش کاراکاس لے جائی جائے گی، جہاں ساونٹو شایع نشان طریقے سے اس کی تدفین کر دے گا۔ اسے تدفین کرنے کا بڑا شوق ہے۔ تب پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ خود اپنی تدفین کا انتظام نہیں کر سکے گا۔ ہم سارا دن کمرے میں رہے، گاہے گاہے خبریں بھی سنتے رہے، مگر ان 2 افراد کے بارے میں جن کے متعلق بل ہارٹلے کا کہنا تھا کہ انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، کوئی نئی اطلاع نہیں تھی، بلکہ یہ تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اس کی بیان کردہ داستان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ رات کے 10 بجے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا۔ ریمنڈو نے گولف بیگ اور سوٹ کیس فاکس ویگن میں رکھ دیے اور ہم روانہ ہو گئے۔ ریمنڈو کو اب بھی میرے منصوبے کی کامیابی کی توقع نہیں تھی، مگر وہ بہرحال میرا ساتھ دے رہا تھا۔ ہم مین شاپنگ سینٹر پہنچے اور ایک شبینہ اسٹور کے پاس کار روک دی۔ یہ جگہ امپیریل ہوٹل سے کافی فاصلے پر تھی، چنانچہ ہمیں ساونٹو کے آدمیوں کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ میں نے اسٹور سے موٹے چمڑے کے دستانے خریدے، مجھے کرین پر چڑھنے میں ان کی ضرورت تھی۔ بہت سارے سینڈوچز اور کوکا کولا کی ایک فیملی سائز بوتل بھی خرید لی، اور یہ سب چیزیں ایک تھیلے میں رکھ لیں۔ اب ہم امپیریل ہوٹل کی طرف چلے۔ یہ خطرناک علاقہ تھا۔ ساونٹو کے محافظوں کو معلوم ہوگا کہ میرے پاس فاکس ویگن کار ہے۔ پیراڈائز میں ایسی بہت سی کاریں تھیں، مگر میں جانتا تھا کہ ہر سرخ فاکس ویگن کو غور سے دیکھا جا رہا ہوگا۔ ہم پیراڈائز بلیوارڈ پہنچے، جہاں شہر کے بہترین ہوٹل واقع تھے۔ میں نے ریمنڈو کو کار پارک کرنے کی تاکید کی۔ اسے ایک قطار میں تھوڑی سی جگہ مل گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مجھے 10 منٹ دینا، میں نے اس سے کہا، پھر تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ بلیوارڈ کے علاقے میں بے شمار لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اس بھیڑ میں خود کو گم کر دینا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن ریمنڈو کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ وہ گولف بیگ لیے جا رہا تھا، اور اتنے لوگوں کے درمیان اس پر نگاہ پڑنا ضروری تھا۔ کوئی کانسٹیبل ہی روک کر پوچھ سکتا تھا، مگر اب تو راستے میں آسانیاں آئیں یا مشکلات، ان سے نمٹنا ہی تھا۔ مجھے امپیریل ہوٹل پہنچنے میں 10 منٹ لگے۔ تقسیم کار کے تحت میں اور ریمنڈو الگ ہو گئے تھے۔ مزید 10 منٹ اپارٹمنٹ بلاک کی بلڈنگ کے عقب تک جانے میں صرف ہوئے۔ اب میں ہجوم سے دور تھا،
اور اگر یہاں کوئی نظر آتا ہے تو وہ یقیناً ساونٹو کا محافظ ہوگا۔ مگر کافی دیر کے محتاط جائزے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بھی محافظ کرین کی نگرانی نہیں کر رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی اونچائی کو دیکھا۔ اتنی دور تک چڑھنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور شاید اسی لیے ساونٹو کے محافظوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے ریمنڈو کو آتے دیکھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھ سے کہا کہ میں اتنی بلندی پر کرین کے ذریعے نہیں چڑھ سکتا، اس لیے اس صحیح لا حاصل سے باز آ جاؤں۔ مگر میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے تھیلے سے چمڑے کے دستانے نکال کر پہن لیے، تھیلے کی پٹیوں میں بازو ڈال کر اسے اپنی پشت پر کر لیا، رائفل کو نکال کر دوبارہ چیک کیا کہ گولیاں بھری ہوئی ہیں یا نہیں۔ میں ایک بار غلطی کر چکا تھا، اس لیے اب اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گولف بیگ ریمنڈو کے پاس تھا اور وہ رائفل سے گولیاں نکال سکتا تھا۔ ریمنڈو نے مجھے چیک کرتے دیکھا۔ میں تمہیں شبہ کرنے کا الزام نہیں دے سکتا جوان، اس نے کہا۔ میں اس بوڑھے جانور کو مار کر رہوں گا۔ میں نے جواب دیا، جاؤ اپنی بیوی بچوں کے پاس واپس چلے جاؤ، تمہارے سامنے ایک مستقبل ہے، اسے بناؤ اور خوش رہو۔ ہم اس نیم تاریکی میں دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خدا حافظ جوان، ریمنڈو بولا۔ میں دعا کروں گا کہ تم اس کرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ تب پھر وہ تاریکی میں کہیں غائب ہو گیا اور میں تنے تنہا رہ گیا۔ کرین پر چڑھنے سے پہلے میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 11:40 ہوئے تھے۔ میں نے امپیریل ہوٹل کی طرف دیکھا، وہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ساونٹو کے سوٹ میں بھی روشنی ہو رہی تھی۔ رات گرم تھی اور پورا امکان تھا کہ وہ بالکنی میں موجود ہوگا۔ میں کرین کے آہنی ڈھانچے پر چڑھا۔ اس کی ساخت ایسی تھی کہ چڑھنا مشکل نہیں تھا، بس ساری بات قوت برداشت کی تھی۔ اونچائی زیادہ تھی اور مجھے اپنی طاقت سے اس طرح کام لینا تھا جس طرح کوئی میراتھن ریس دوڑنے والا لیتا ہے۔ گولف بیگ مشکلات پیدا کر رہا تھا، بار بار کہیں نہ کہیں الجھ جاتا تھا اور مجھے اسے چھڑانے کے لیے رکنا پڑتا تھا۔ 5ویں منزل پر پہنچ کر میں سستانے کے لیے رک گیا۔ 10ویں منزل پر آ کر میں پھر کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ 15ویں منزل بھی آ گئی۔ میں خوش تھا کہ چمڑے کے دستانے پہنے ہوئے ہوں، ورنہ اب تک میرے ہاتھ چھل گئے ہوتے۔ مزید چڑھائی کے بعد میں 20ویں منزل تک آ گیا۔ کرین کے آخر میں ایک بھاری سا ہک موٹے تار کے ذریعے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے اس ہک کو پکڑ کر جھولے کی طرح ہلایا، اور جب وہ پینٹ ہاؤس کی چھت کے عین اوپر پہنچ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے دستانے اتار کر شکاری چاقو ہاتھ میں لے لیا۔ پینٹ ہاؤس کی چھت پر بھی کوئی گارڈ نہیں تھا۔ میں نے نیچے جھانک کر ٹیرس کو دیکھا، وہاں بھی کوئی محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، کیا میں کسی جال میں تو قدم نہیں رکھ رہا ہوں؟ نہ کرین پر کوئی محافظ، نہ چھت پر۔ اپارٹمنٹ ہاؤس میں آنے جانے کے 3 راستے تھے اور تمام لفٹ شام 6 بجے کے بعد رک جاتی تھیں۔ بلڈنگ کا ایجنٹ تمام راستے اور دروازے مقفل کر کے چلا جاتا تھا۔ شاید محافظوں نے سوچا ہو کہ وہ راستوں اور دروازوں کو نظر میں رکھیں تو انہیں چھت پر جا کر نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں دبے قدموں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر ٹیرس پر آ گیا۔ میں نے گولف بیگ سے رائفل نکالی۔ ٹیرس کے دوسری جانب امپیریل ہوٹل میں ساونٹو کے سوٹ کی بالکنی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے رائفل کی ٹیلیسکوپ سے دیکھا۔ بالکنی میں 2 کرسیاں پڑی تھیں، مگر دونوں پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ چنانچہ مجھے انتظار کرنا تھا، اور میں انتظار کرنے کا عادی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ساونٹو جلد یا بدیر بالکنی پر ضرور آئے گا، اور مجھے ایک موقع بھی مل گیا تو میں اسے نشانہ بنا لوں گا۔ میں جانتا تھا کہ بالکنی کے برابر بیٹھنے کا کمرہ ہے۔ اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ٹیلیسکوپ میری آنکھوں سے لگی تھی۔ میں نے ایک سرخ بالوں والی عورت کو بالکنی پر آتے دیکھا۔ مجھے مایوسی کا احساس ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ ساونٹو نے سوٹ چھوڑ دیا ہے اور اس میں دوسرے لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے ٹیلیسکوپ اس عورت پر مرتکز کر دی، اور جیسے میرے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ عورت بالکل لوسی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ فوراً ہی ایک دبلا پتلا طویل قامت نوجوان اس عورت کے برابر آ کھڑا ہوا۔ میں نے پہچان لیا، وہ ٹیموٹو تھا۔ کسی غلط فہمی کا امکان نہیں تھا۔ بالکنی پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ٹیموٹو اور لوسی میری سمت میں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں کتنا حسین جوڑا معلوم ہو رہے ہیں مسٹر بینسن۔ تاریکی سے ساونٹو کی آواز ابھری۔ میں نے تیزی سے لڑکتے ہوئے گھوم کر دیکھا۔ تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ساونٹو کا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اتنی شدید حیرت ہوئی کہ بس چپ چاپ پڑا رہ گیا۔ میں یہاں بالکل اکیلا اور غیر مسلح ہوں۔ وہ پھر بولا، اور تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ مجھے کہنا ہے سنو گے؟ میں اب بھی اسے کوہنیوں کے بل لیٹا خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس کچھ سگریٹ ہیں،
डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने से मना किया है, मगर कभी कभी बड़ी तलब महसूस होती है। तुम पियोगे? मैंने दूसरी तरफ बालकनी की सिमत देखा। अब टेमोटो और लूसी वहां नहीं थे। मैं खड़ा हो गया। उसने सिगरेट सुलगाते हुए माचिस जलाई। उसके शोले की रोशनी में मैंने देखा कि सोवंटो कुछ ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा है। उसकी सांप जैसी आंखें अब भी मौजूद थीं, मगर उनमें वो साबका चमक नहीं थी। चंद घंटे बाद तुम्हारी बीवी और मेरा बेटा मेक्सिको सिटी में होंगे, सोमंटो ने कहा। जहां से वो कहीं और चले जाएंगे, कहाँ ये मैं भी नहीं जानता, मगर उनकी सलामती के लिए जरूरी है कि वो नजरों से गायब हो जाएं। तुमने अपनी बीवी गुम की है और मैंने अपना बेटा। जो कुछ हुआ इस पर मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अफसोस है कि तुम इस मामले में फंस गए। मेरे मुल्क में एक कहावत है कि कभी कभी एक मर्द पर बिजली गिरती है। जब टेमोटो तुम्हारी बीवी से मिला तो उस पर ये बिजली गिरी। तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा बहुत कम होता है, मगर जब कभी होता है, मेरे कबीले के लोग इसका एहतराम करते हैं और मुझे भी मजबूरन इसका एहतराम करना पड़ा। जरा तवज्जो और संजीदगी से गौर करो। तुम्हारी ज़हानत तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं थी। अगर तुम इस हकीकत का एतराफ़ कर लो, तब तुम्हारे लिए अपनी बीवी को हाथ से खो देना इतना अफसोसनाक नहीं होगा जितना मेरा अपने बेटे को अपने हाथ से खो देना। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं और तुम अफसोस करते रहेंगे, मगर जिंदगी ऐसे ही हादसात का नाम है। मैं यही बताने यहाँ आया हूँ। रेमिंडो, जो मेरा बड़ा वफादार है, उसने तुमसे इस मुलाकात का इंतज़ाम किया है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे हलाक करना चाहते हो, और ये बात समझ में आती है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मौत से नहीं डरता, मगर मुझे कुछ और वजाहत करने दो। रेमिंडो तुम्हें पहले ही टेमेटो के बारे में बता चुका है। मैं अब एतराफ़ करता हूँ कि मैंने एक संगीन गलती की थी। मैं अपने बेटे को नहीं समझ सका। मुझे अब इसका एहसास हुआ है कि वो मेरी जगह लेने की सलाहियत नहीं रखता। मुझे अपने कबीले की बेहतरी और तरक्की के लिए दौलत की लाजमी ज़रूरत है। मैं पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मेरे बेटे के दिल पर बिजली गिर पड़ेगी। जब वो तुम्हारी बीवी के साथ फरार हुआ तो सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो गई थी। अगरचे मेरे कबीले की रिवायात उसकी मौत का मुतालबा कर रही थीं, मगर मैं उसे हलाक करने का हुक्म नहीं दे सकता था। मैं अपने लोगों के लिए ज़रूरी हूँ, और जो आदमी मेरी जगह लेता वो बहुत कम हौसला है, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालना था। मुझे लॉपिस को यकीन दिलाना था कि मेरे बेटे को सज़ा दी जा चुकी है, वो हलाक कर दिया गया है, और चूंकि वो एक औरत के साथ फरार हुआ था, इसलिए लॉपिस को ये भी बावर कराना था कि वो भी मारी जा चुकी है। इस आदमी हार्टले को रिश्वत देकर हिस्से मंशा कहलवा लेना आसान था। दौलत से बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। लॉपेज ने रेडियो पर हार्टले का बयान सुना, मगर वो ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। मुझे इसका पहले से अंदाज़ा था। मैं हर काम पूरी तरह अंजाम देता हूँ। कामयाबी का तरीका भी यही है। लॉपेज को लाशें दिखा दी गईं। मेरे पास लाशों को हुनूत करने वाला एक माहिर है। उसने ये काम अंजाम दिया। मेरे बेटे और तुम्हारी बीवी को बेहोश कर दिया गया। उस आदमी ने लाशों के सर पर गोलियों के जख्म का इतना अच्छा मेकअप किया कि वो बिल्कुल हकीकी मालूम होते थे, मगर बाद में इन्हें स्पंज से साफ किया जा सकता था। ये सब कुछ देखकर लोपेस को यकीन करना पड़ा कि वो दोनों हलाक हो चुके हैं। अब वो मेक्सिको सिटी या कहीं भी जाने और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल महफूज हैं। तुमने अपनी बीवी खोई और मैंने अपना बेटा। मुझे हम दोनों के नुकसान पर अफसोस है। ठीक है सावंटो, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी नफरत जब्त कर रहा था। मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, मगर मुझे उन किसानों की हालत पर अफसोस है जिनकी बकौल खुद तुम मदद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे खतरनाक जहन का आदमी सिवाय अपने कभी किसी की कोई मदद नहीं करता, लेकिन मुझे परवाह क्यों हो? तो तुम्हारे ख्याल में मेरी बीवी और तुम्हारे बुज़दिल बेटे का मुस्तकबिल खुशगवार होगा। बड़ी अच्छी बात है। तुम बदस्तूर एक ऐसी तंजीम के बॉस रहोगे जो 2.5 लाख किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए नाजायज मनशियात की तिजारत को जायज समझती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये किसान तुम्हारी दौलत की गंदगी से वाकिफ होते तो भूखे रहना ज्यादा पसंद करते। तुम महज एक लुटेरे हो जो अपनी ताकत के नशे में बदमस्त है, एक और ठग हो जिसने अपने आप को नेक मकासद की आड़ में छुपा रखा है। तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मिस्टर बेंसन, मैं तुम्हारे गुस्से और नफरत को समझ सकता हूँ, सावंटो ने कहा। मैं तुम्हारे नुकसान की तलाफी करना चाहता हूँ। ये बॉन्ड्स ले जाओ। ये किसी न किसी हद तक तुम्हें पहुंचने वाली तकलीफ का इजाला कर देंगे। मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़ रखा है, और तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं किस तरह हकीकी तौर पर उसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, मैं इन्हें ले लेता हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने लिफाफा लेकर देखा। उसमें 25-25 हजार डॉलर के 2 बॉन्ड रखे थे।
$50,000 ایک بڑی رقم ہوتی ہے۔ اب تم بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو۔ تم مجھے یہ بانڈ کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ میرا منہ بند رکھنے کی رشوت ہے تاکہ جب تم اپنے بھتیجے کو قتل کرو تو تمہیں یقین ہو کہ میں تمہارے خلاف پولیس کو بیان نہیں دوں گا؟ نہیں مسٹر بینسن، میرا خیال ہے کہ تم کسی نہ کسی کفارے کے حقدار ہو۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے واقعی بہت افسوس ہے۔ میں اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ لائٹر نکالا، اسے جلایا اور اس کے شعلے کو لفافے سے لگا دیا۔ $50,000 کو آگ پکڑتے اور پھر جل کر خاک ہوتے دیکھ کر مجھے بڑی تسکین محسوس ہوئی۔ ساونٹو یہ دیکھ کر بری طرح تلملا گیا۔ تم یہ دیوانگی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چیخا۔ تم پر خدا کی لعنت ہو! اس رقم سے میرے لوگوں کے لیے ایک اسکول کھولا جا سکتا تھا۔ یہ ان میں سے ہزاروں کا کئی ہفتوں کا پیٹ بھرنے کے کام آ سکتی تھی۔ تب یہ رقم تم نے انہیں کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا، تم نے اسے مجھے دیا کیونکہ تمہارا گندا ضمیر تمہیں پریشان کر رہا تھا۔ اگر تمہارے قبیلے کے لوگوں میں حوصلہ ہوتا تو وہ تمہاری دولت کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے جیسا میں نے کیا ہے۔ میں کرین کی طرف بڑھا تو میں نے تاریکی سے ریمنڈو کو نکلتے دیکھا۔ تم لفٹ سے نیچے جا سکتے ہو جوان، اس نے کہا۔ میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے پینٹ ہاؤس کی لابی میں آیا جس میں لفٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبایا، لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم نے ایک سنگین غلطی کی ہے جوان، ریمنڈو نے کہا۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرا اس کا حساب برابر ہو گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں نے اسے اس طرح ایک گولی سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ خیر اب تو تم کر ہی چکے، ریمنڈو نے بڑے غمگین لہجے میں کہا۔ خدا حافظ جوان۔ میں لفٹ سے 20 منزل نیچے اترا۔ میں نے دو آدمیوں کو سیڑھیوں پر بیٹھے سگریٹ پیتے دیکھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ان کی کچھ پرواہ کی۔ بادل شام سے ہی گھرے ہوئے تھے۔ میں بلڈنگ سے باہر آیا تو بارش بھی شروع ہو گئی، مگر میں اپنی کار کی طرف بڑھتا رہا۔ جلد ہی تمام کپڑے بھیگ گئے۔ فاکس ویگن تک پہنچا تو شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک خالی اور سنسان گھر، مگر بہرحال ایک گھر۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی جگہ اس پر بالکل مطمئن تھا۔ میں نے ایک جانور نما انسان کے منہ پر تھوکا تھا۔ پیراڈائز سٹی ہیرالڈ سے ایک اقتباس۔ اسٹاپ پریس۔ آج شام پیراڈائز سٹی پولیس کے ڈیٹیکٹو لیپسکی کو مسٹر جے بینسن کی لاش اس کے ویسٹرن بے پر واقع بنگلے کے برآمدے میں پڑی ملی۔ مسٹر بینسن کو سر میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ بدماشوں کے کسی گروہ کا کام ہے، چیف آف پولیس ٹائرل نے بتایا۔ بینسن کو ریڈ ڈریگن کے علامتی نشان سے داغا بھی گیا تھا۔ ریڈ ڈریگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز منشیات کی تجارت کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ جے بینسن نے، جو کہ آرمی کا بہترین نشانہ باز تھا، حال ہی میں نک لیوس کا شوٹنگ اسکول خریدا تھا۔ پولیس مسز لوسی بینسن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہیں غائب ہو چکی ہیں۔ ڈیٹیکٹو لیپسکی نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ بینسن بہت شریف آدمی تھا۔ میں اس کی بیوی سے ملا ہوں، وہ بھی بہت شریف خاتون تھی۔